دن ہے 9 نومبر 2019۔ ہندوستانی سپریم کورٹ نے تاریخ کے سب سے پرانے یعنی بابری مسجد کے حق ملکیت کا فیصلہ سنا دیا۔ امید کے مطابق ہی چیف جسٹس رنجن گوگوئی کی قیادت میں 5 رکنی آئینی بینچ نے دلائل کے بجائے عقیدے کو اوپر رکھ کر وہاں پر ایک مندر بنانے کے لیے راستہ صاف کر دیا۔ تقریباً 1000 صفحات پر مشتمل عدالتی فیصلے کو پڑھتے ہوئے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کشمیر کے نوجوان افضل گرو کو دی گئی سزائے موت کے فرمان کو پڑھ رہے ہوں۔ بالکل اسی طرح بابری مسجد سے متعلق فیصلے میں بھی کورٹ نے ہندو فریقین کے دلائل کی پول کھول کر رکھ دی۔ ان کی یہ دلیل بھی رد کر دی کہ مسجد کسی مندر کو توڑ کر بنائی گئی تھی۔ سپریم کورٹ نے بابری مسجد کے اندر مورتیاں رکھنے اور مسجد کو منہدم کرنے کے واقعات کو بھی غیر قانونی اور مجرمانہ سرگرمی قرار دیا۔ لیکن اس کے باوجود کیا ہوا یہ ہم اور آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں۔ 21ویں صدی میں بھی کسی جمہوری ملک کی عدالت کوئی ایسا فیصلہ دے سکتی ہے، شاید دنیا کو حیران کر دے، مگر شاید ان کو معلوم نہیں کہ ہندوستانی سپریم کورٹ آزاد اور خود اختیار ہی صحیح، مگر جب اس طرح کا معاملہ یہاں پہنچتا ہے تو انصاف کی دیوی حقیقت میں اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیتی ہے۔ ہندوستان کے قومی سلامتی مشیر اجیت ڈوبھال سے لے کر RSS کے لیڈران جو مسلمانوں کو منہ تک نہیں لگاتے، مسلم لیڈروں، دانشوروں اور اردو صحافیوں کو کہیں چائے اور کہیں کھانے پر بلا کر یہ بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ مسلمانوں کو سپریم کورٹ کے فیصلے کو چوں چرا کیے بغیر قبول کرنا چاہیے۔ جس وقت یہ سب ہو رہا تھا، ہندوتوا تنظیمیں گاؤں کی گلی گلی سے لے کر راجدھانی دلی تک اپنی آستھا کی بنیاد پر لوگوں کو بیدار کر رہی تھیں، تو مسلم تنظیمیں، مسلم لیڈران اور مسلمان عوام ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر چائے سموسے کھاتے ہوئے ایکشن کمیشن کے بھروسے کورٹ کی ڈیٹ کے موقع پر کورٹ کے فیصلے کو سننے کے لیے بیٹھ جاتے تھے۔ ہندوستانی مسلمان کے لیے 2 موقع کسی آسمانی آفت سے کم نہیں ہیں۔ پہلا وہ جب بابری مسجد کو شہید کیا گیا، دوسرا جب عدالت عظمیٰ نے فیصلہ آستھا کی بنیاد پر سنایا۔ ہم کو سپریم کورٹ کے ججز کے فیصلے سے مخالفت ضرور ہے، لیکن ہم اس چیز کا انکار نہیں کر سکتے کہ رام مندر کی تعمیر ایک جوڈیشل ورڈکٹ کے بعد ہی ممکن ہو سکی ہے۔ لیکن بابری مسجد کا 1949 میں ڈیسیکریشن اور نہ ہی 1992 میں ڈیمولیشن کسی لیگل پروسیس سے ہوا تھا۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اگر دسمبر 1949 میں جب بیچ رات رام للا کی مورتی مسجد کے گنبدوں کے نیچے چوری چھپے رکھی گئی تھی تو ریسپانسبلٹی بہت حد تک ساورکر کی تھی، گرچہ کہ وہ وہاں پر جسمانی طور پر موجود نہیں تھا، لیکن اس کی سوچ وہاں ضرور کام کر رہی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ بابری مسجد کو شہید کرنے کے پیچھے اس وقت کے بی جے پی کے تمام ٹاپ لیڈرز بھی شامل تھے۔ اس کے باوجود ہندو مہا سبھا کے کارکنوں پر 1949 میں کوئی کرمنل وائلیشن کا کیس درج نہیں کیا گیا، لیکن 6 دسمبر 1992 میں بابری مسجد کو شہید کرنے اور فرقہ وارانہ تشدد بھڑکانے پر کئی سنگھ پریوار کے لوگوں پر کیس درج کیا گیا، لیکن آخر کار دسمبر 2020 میں CBI کی ایک مخصوص عدالت نے سبھی 32 مجرموں کو کلین چٹ دے کر انہیں رہا کر دیا۔ اس میں سابق ڈیپٹی پرائم منسٹر LK اڈوانی، سابق ہوم منسٹر مرلی منوہر جوشی، اما بھارتی اور اتر پردیش کے سابق چیف منسٹر کلیان سنگھ بھی شامل تھے۔ سپریم کورٹ نے اپنے 9 نومبر 2019 کے فیصلے میں بابری مسجد کے شہید کرنے کو کہا کہ یہ unlawful destruction of place of worship of the Muslims، مسجد کے شہید کیے جانے کو غیر قانونی حرکت قرار دیا تھا۔ جسٹس منموہن سنگھ لبرہن کمیشن نے تو اور بھی واضح لفظوں میں کہا کہ I found it was a civil conspiracy. I still believe in it. From all the evidence produced me, it was clear that the Babri Masjid demolition was the meticulously planned operation. بابری مسجد کو شہید کرنا واضح طور پر ایک سوچی سمجھی سازش کا حصہ تھا۔ CBI کے خصوصی عدالت کے جج جسٹس یادو، جنہوں نے سارے مجرموں کو بری کر دیا تھا، ان کو اپنی ریٹائرمنٹ کے صرف 7 مہینے بعد انہیں اتر پردیش کی حکومت نے ڈیپٹی لوکایکت مقرر کر دیا۔ بابری مسجد سے جڑے فیصلے سنانے والے یہ دوسرے جج تھے جنہیں عہدہ ملا۔ ان سے پہلے چیف جسٹس گوگوئی تھے، جنہیں راجیہ سبھا میں نامنیٹ کیا گیا، وہ بھی پینڈیمک کے بیچ میں
जब लोग हॉस्पिटल में एक बेड और ऑक्सीजन के लिए दर दर भटक रहे थे, तो क्या इन जजों को मिलने वाले पोस्ट और बाबरी मस्जिद से जुड़े फैसले सुनाने के बीच कोई ताल्लुक था? जरा आप ही सोचिए। बाबरी मस्जिद ने अपनी जिंदगी में कई दौर देखे हैं। पहला 1949 से पहले, जब मुसलमान वहां 5 वक्त की नमाज अदा करते थे। 1949 के बाद जब मस्जिद को ताला लगाया गया और मुसलमानों को इबादत करने से रोककर उन्हें बेदखल किया गया। उसके बाद आखिरकार एक खाली मैदान, जिस पर कभी एक 16वीं सदी की इमारत खड़ी थी, दिसंबर 2023 के बाद वक्त ये भी आएगा कि जहां बाबरी मस्जिद कायम थी, लगभग 1000 स्क्वायर फीट की जगह पर एक मंदिर जगह ले चुकी होगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर हम क्यों 6 दिसंबर 1992 को याद रखें? साफ लफ्ज़ों में अगर कहूं तो मेरे लिए बाबरी मस्जिद को शहीद किए जाने वाला दिन हिंदुस्तान की जमहूरियत और कानून के कत्ल का दिन है, और इस मुल्क में बसने वाले मुसलमानों के मजहबी जज्बात और इंसानी हमदर्दी के कत्ल का दिन है। मेरे लिए ये दिन गहरे सदमे और गम का दिन है।